أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها افهم الغالبون۔ مجھے اس وقت آپ کے سامنے جماعت احمدیہ کی خدمات قرآن اور مختلف زبانوں میں لٹریچر کی تیاری کے سلسلہ میں چند گزارشات کرنی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ اگرچہ میں اب جلد ہی تم سے جدا ہونے والا ہوں، لیکن میں تم میں دو چیزیں ایسی چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ان پر عمل پیرا رہو تو تم دین سے دور نہیں جاؤ گے، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ترکت فیکم امرین لم تضلوا ما تمسکتم بہا کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کتاب اللہ یعنی قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور دوسرے سنت رسول ہی، اس کے رسول کی سنت پر عمل پیرا رہنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت تو یہی فرمائی تھی کہ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا اور ان پر عمل پیرا رہنا، لیکن مقدر یہی تھا کہ مسلمانوں نے اسے بھول جانا تھا اور یہ عظیم خدمت مسیح موعود و امام مہدی علیہ السلام کے سپرد ہونی تھی۔ مسیح موعود علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کا قرآن کریم سے بہت گہرا تعلق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانہ کے مسلمانوں کی حالت کا نقشہ کھینچتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو فتنوں سے آگاہ فرمایا ہے۔ ایک یہ کہ مسلمان اس وقت محض نام کے رہ جائیں گے، ان کا عمل باقی نہیں رہے گا۔ اس کے تدارک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد آیا کرے گا جو دین کی تجدید کیا کرے گا، لیکن اس کے لیے بھی فرمایا کہ اس کا حتمی علاج امام مہدی اور مسیح موعود کے ساتھ ہی منسلک ہے، کیونکہ وہ حکم اور عدل ہوگا اور اسلام کی تعلیمات کی اصل کو واضح فرمائے گا۔ دوسرے فتنہ کے متعلق حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن کریم کے متعلق ہوگا کہ مسلمان بظاہر قرآن کی تلاوت کیا کریں گے، لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ اس کے مطالب سے ناآشنا ہوں گے، سمجھتے ہی نہیں ہوں گے کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس فتنے کا علاج بھی امام مہدی و مسیح موعود کے ساتھ متعلق فرما دیا گیا، یعنی قرآن کریم کے معارف اور اس کی اعلیٰ شان کو دنیا پر وہ آ کر ظاہر فرمائے گا۔ اسی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا تو یفیض المال، وہ مال و دولت کو لٹائے گا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام قرآن کریم کی آیت فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ کا ترجمہ کرتے ہوئے ازالہ اوہام میں فرماتے ہیں یہ قرآن ایک بیش قیمت مال ہے، سو اس کو تم خوشی سے قبول کرو، یہ ان مالوں سے اچھا ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ علم و حکمت کی مانند کوئی مال نہیں، یہ وہی مال ہے جس کی نسبت پیشگوئی کے طور پر لکھا تھا کہ مسیح دنیا میں آ کر اس مال کو اس قدر تقسیم کرے گا کہ لوگ لیتے لیتے تھک جائیں گے۔ قرآن کریم کی حقیقی معرفت مسیح موعود و امام مہدی علیہ السلام کے لیے مخصوص تھی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ عظیم خدمت مسیح موعود اور آپ کی جماعت ہی کو انجام دینی تھی، اور دراصل اسی کے متعلق مجھے آج چند امور آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں کہ حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام جن کا دعویٰ ہے اور خدا تعالیٰ بے شمار نشانات آپ کی تائید میں فرما کر آپ کی سچائی پر مہر ثبت فرما چکا ہے کہ آپ اور آپ کی جماعت قرآن کریم کے لیے کیا خدمات بجا لا رہے ہیں۔ سب سے بڑی خدمت جو جماعت احمدیہ قرآن کریم کے لیے بجا لائی اور بجا لا رہی ہے وہ یہ ہے کہ
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ کوئی آیت قرآن منسوخ نہیں۔ اس وقت کے علماء قرآن کے مضامین کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں 1100 تک آیات کو منسوخ کرنے کا اعلان کر چکے تھے، اور جس نے سب سے کم تعداد بتائی وہ 5 تھی۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ قرآن بعین ہی وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اس کا کوئی نقطہ یا شوشہ بھی تبدیل نہیں ہوا اور نہ ہی منسوخ ہوا۔ یہ اب بھی اسی طرح قابل عمل اور بائنڈنگ ہے جیسے پہلے تھا، اور اسی طرح قیامت تک رہے گا۔ اسی طرح آپ نے تحدی سے یہ چیلنج فرمایا کہ اب صرف قرآن کی تعلیمات ہی قابل عمل ہیں، اور اس کی خوبیوں کے مقابل کوئی دوسرا مذہب اپنی کتب سے ایسی خوبیاں نہیں دکھا سکتا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے متعلق فرمایا کہ اگر کوئی ایسا ثابت کر سکے کہ قرآن کریم کی تعلیمات کے بالمقابل دوسری تعلیمات بہتر ہیں اور افضل ہیں تو میں موت کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ ایک عظیم خدمت جو جماعت احمدیہ قرآن کریم کی بجا لا رہی وہ یہ ہے کہ پہلے مفسرین قرآن کا باریک علم جو مسیح موعود علیہ السلام کے لیے رکھا گیا تھا، اسے نہ سمجھنے کے نتیجے میں بعض آیات کی ایسی وہ تفسیر کیا کرتے تھے جس سے مختلف انبیاء پر اعتراضات وارد ہوتے تھے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق لکھا گیا کہ آپ نے نعوذ باللہ جھوٹ بولے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق یہ لکھا کہ نعوذ باللہ آپ زلیخا کے عشق میں مبتلا ہو کر شیطان کے ورغلے میں آ گئے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء نے دیگر آیات قرآن اور احادیث کی روشنی میں ان آیات کی اور دیگر آیات کی ایسی معرکۃ الآراء تفسیر فرمائی کہ کوئی اعتراض باقی نہ رہا۔ مسیح موعود علیہ السلام کے ذمہ اور پھر آپ کے خلفاء کے ذمہ دراصل سب سے بڑا کام ہی قرآن کریم کی تعلیمات کو متعارف کرانا اور پھیلانا لگایا گیا ہے۔ کثرت کے ساتھ باقاعدہ درس کی صورت میں قرآن کریم کے مطالب اور تفسیر بیان کرنے کا طریق مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے ہی میں شروع کیا گیا، اور پھر آپ کی وفات کے بعد خلفائے کرام کے زمانے میں جاری رہا اور اب تک جاری ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب میں جن آیات کی تفسیر بیان فرمائی ہے وہ 8 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے، اور دراصل آپ کی 80 سے زائد کتب اور ملفوظات سب کے سب قرآن کریم کی ہی تفسیر پر مبنی ہیں۔ آپ کی زندگی ہی میں اور آپ کی وفات کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ درس قرآن دیتے رہے۔ حضرت المصلح الموعود رضی اللہ عنہ کا بھی یہی دستور رہا۔ آپ کی تفسیر صغیر اور تفسیر کبیر کی 10 جلدیں اپنی نوعیت کی انوکھی اور الہی تائید سے بیان فرمودہ تفسیر کے طور پر غیروں سے بھی سکہ منوا چکی ہے۔ حضرت خلیفہ ثالث رحمہ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی کثرت سے اشاعت کی اسکیم جاری فرما کر دنیا میں کثرت کے ساتھ اس کی اشاعت فرمائی۔ انگریزی اور اردو قرآن کریم کی لاکھوں کی تعداد میں اشاعت کروانے کے علاوہ آپ نے تعلیم القرآن کلاس کا اجرا فرمایا تاکہ اس کلاس سے تعلیم حاصل کر کے یہ طلباء واپس جا کر اپنی اپنی جماعت کے احباب کو نیز غیروں کو قرآن کریم کے نور سے منور کریں۔ علاوہ ازیں آپ نے ہر احمدی کے لیے قرآن کی تعلیم کو انتہائی ضروری قرار دیتے ہوئے اس کا علم حاصل کرنے کی تحریک فرمائی۔ موجودہ خلافت رابعہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خدمت قرآن کی ایسی زبردست تاریخ لکھی جا رہی ہے جس کی نظیر دنیا کے کسی خطے اور کسی زمانے میں نہیں ملتی۔ اس کا مختصر سا خلاصہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ایسا ملکہ عطا فرمایا ہے کہ آپ نے ہزاروں کی تعداد میں سوال و جواب کی مجالس منعقد کر کے قرآن کریم کی آیات کی ایسی زبردست تفسیر فرمائی ہے کہ جس سے سائنس اور مذہب میں کوئی تضاد نہیں رہ جاتا۔ اسی طرح نئی نئی ایجادات اور آئندہ زمانے میں ہونے والی ایجادات کو بھی حضور نے قرآن کریم سے ثابت کر کے دکھایا ہے۔ اگر اس تمام تفسیر کو جمع کیا جائے تو بلا مبالغہ اس کی کئی جلدیں بنیں گی۔ رمضان المبارک میں حضور نے انگریزی اور اردو میں درس قرآن کا سلسلہ جاری فرمایا جس سے ساری دنیا کے افراد مستفیض ہوتے ہیں۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے قرآن کریم اور اسلام کی صداقت اور برتری ثابت کرنے کے لیے براہین احمدیہ جیسی عظیم تصنیف فرمائی تھی۔ اب حضرت خلیفۃ المسیح الرابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے مختلف مذاہب کو مد نظر رکھتے ہوئے اور مختلف فلسفوں اور سائنسی ایجادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم پر بنیاد رکھتے ہوئے اسلامی تعلیمات اور قرآن کی برتری ثابت کرنے کے لیے اپنی عظیم کتاب ریویلیشن ریشنیلٹی نالج اینڈ ٹروتھ کئی سال کی محنت سے تحریر فرمائی جو کثرت کے ساتھ شائع کی گئی۔ حضور نے خود فرمایا ہے کہ یہ دراصل حضور کی ساری زندگی کے علم کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ قرآن کریم کی ایک زبردست خدمت جو جماعت احمدیہ کر رہی ہے
وہ MTA کا آغاز ہے، جو 24 گھنٹے صرف قرآن اور اسلامی تعلیمات پر مشتمل پیش کرنے والا دنیا کا واحد چینل ہے، اور یہ خدمت بھی دراصل مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کے لیے ہی مقدر تھی۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے 24 گھنٹوں کی نشریات کے آغاز کے موقع پر 1 اپریل سن 1996 کو اپنے خطاب میں MTA کا مقصد ہی یہی بتایا تھا کہ اس کا اصل مقصد اشاعت قرآن اور اشاعت اسلام ہی ہے۔ اب آخر میں اس عظیم خدمت قرآن کا ذکر کرتا ہوں جس کے متعلق علماء کرام اور عام مسلمانوں کا یہ رجحان تھا کہ قرآن کریم کا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے۔ تراجم قرآن کے متعلق علماء کا فتویٰ یہی تھا کہ نہ کیا جائے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ علیہ نے جب 1150 سال بعد ہندوستان میں فارسی میں ترجمہ قرآن کیا تو ان کے خلاف بھی یہ فتوے دیے گئے کہ آپ واجب القتل ہیں، لیکن مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے کرام نے اس خیال کو رد کیا، اس لیے کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے اور قرآن کریم سب دنیا کے اقوام کے لیے رہنما ہے، اس لیے اگر لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے تو وہ ان تعلیمات پر عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ بس جماعت نے اس عظیم خدمت کا بیڑا اٹھا لیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے جماعت احمدیہ کی 100 سالہ جوبلی کے موقع پر الہی تائید سے تحریک فرمائی اور 120 زبانوں میں قرآن کریم کی منتخبہ آیات جو مختلف موضوعات پر اکٹھی کی گئی تھیں کا ترجمہ کروا کر کثرت سے اشاعت فرمائی۔ علاوہ ازیں خدا تعالیٰ کی تائید اور فضل سے اب تک جماعت دنیا کی مختلف اہم 54 زبانوں میں قرآن کریم کا مکمل ترجمہ شائع کروا چکی ہے۔ اس سال 2 تراجم شائع ہوئے ہیں، یعنی نیپالی اور سنڈانیز۔ بہت سے احباب نے نیپالی ترجمہ قرآن کے سلسلے میں محنت کی ہے۔ محمد نسیم صاحب نگران نیپال کے علاوہ منیر احمد صاحب حافظ آبادی وکیل اعلیٰ قادیان کی نگرانی میں انگریزی سے یہ ترجمہ ایک قابل پروفیسر صاحب سے کروایا گیا ہے۔ اس کی دہرائی اور چیکنگ عطاء الرحمن صاحب خالد اور عبد المومن صاحب راشد کرتے رہے ہیں۔ انگریزی اور عربی سے موازنے کے لیے مولوی منیر احمد خادم صاحب اور مبشر احمد بٹ صاحب مولوی عطاء الرحمن صاحب خالد کے ساتھ نیپال گئے اور دن رات ایک کر کے محنت سے کام کیا۔ اسی طرح مبلغ انچارج مولوی محمد کلیم خان صاحب کا بھی انہیں بھرپور تعاون رہا۔ سنڈانیز کے بارے میں جو انڈونیشیا کی زبان ہے، ترجمہ قرآن کی باقاعدہ کمیٹی آر انور احمد صاحب کی نگرانی میں محنت سے کام کرتی ہے۔ 10 پاروں کا ترجمہ 2 جلدوں میں پہلے شائع ہو چکا تھا، اب تیسری اور آخری جلد شائع ہو چکی ہے الحمدللہ۔ اب خدا تعالیٰ کے فضل سے تفسیری نوٹس بھی سنڈانیز میں ترجمہ ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 23 زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے، جن کو اس وقت چیک کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے بعض میں نقائص کا پتہ چلنے پر ان کا قریباً از سر نو ترجمہ کروایا جا رہا ہے۔ اسی طرح مزید 13 زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ اس وقت کروایا جا رہا ہے۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے سن 2003 تک زیادہ سے زیادہ تراجم قرآن مکمل کرنے اور شائع کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کی اس خواہش کو جلد پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری شیطان کے ساتھ آخری جنگ ہو رہی ہے، اور اس کے مقابلے کے لیے مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جماعت تیار کی ہے جس میں ہم سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شامل ہیں۔ جو بھی اس میں شامل ہوگا شیطان لازماً اس پر حملہ کرے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہماری جماعت کو چاہیے کہ قرآن کریم کے شغل اور تدبر میں جان و دل سے مصروف ہو جائیں۔ اس وقت قرآن کا حربہ ہاتھ میں لو تو تمہاری فتح ہے، اس نور کے آگے کوئی ظلمت ٹھہر نہ سکے گی۔ بس اے امام وقت کے درخت وجود کی سرسبز شاخوں، آج دنیا ہزاروں قسم کی ظلمتوں اور تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ تم نے ان تاریکیوں اور ظلمتوں کو نور میں بدلنا ہے۔ قرآن کا آسمانی اور نورانی حربہ ہاتھ میں لو اور ان تاریکیوں کو روشنیوں میں بدل کے رکھ دو۔ خدا ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میری گزارشات کا دوسرا حصہ بھی دراصل قرآن کریم کے ساتھ ہی ملا ہوا ہے، یعنی مختلف زبانوں میں کتب اور لٹریچر کی تیاری۔ دوران سال اسلامی اصول کی فلسفی کتاب کے 2 مزید تراجم بوسنین اور ازبک شائع کروائے گئے۔ اس طرح اسلامی اصول کی فلسفی کے اب تک 49 زبانوں میں تراجم شائع ہو چکے ہیں۔ دوران سال مختلف 35 زبانوں میں 137 کتب اور فولڈرز تیار کروائے گئے، جبکہ مختلف 15 زبانوں میں 76 کتب اور فولڈرز کے تراجم پر کام ہو رہا ہے۔ انگریزی کے متعلق یہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی 9 کتب کے انگریزی تراجم تیار کروائے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ
7 کتب کے تراجم اس وقت تیار کروائے جا رہے ہیں۔ ان میں ایسنس آف اسلام کی 2 جلدیں پہلے شائع ہو چکی ہیں، تیسری، چوتھی اور 5ویں جلد بھی تیار کروائی جا رہی ہے۔ اس میں منور سعید صاحب امریکہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جو ان پہلی 3 جلدوں کی ریویژن کر رہے ہیں اور نظر ثانی کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا حکیم نور الدین رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی پر کتاب سید حسنات احمد صاحب نے تیار کی ہے، اس وقت اس کی فائنل چیکنگ ہو رہی ہے۔ اسی طرح حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنص العزیز کے جلسہ سالانہ انگلستان، قادیان اور جرمنی کے خطابات میں سے 26 خطابات کی حضور نے نظر ثانی فرما لی ہے، اور اس وقت انہیں طباعت کے لیے اردو میں تیار کروایا جا رہا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جلد از جلد ہم ان سب کتب کو طبع کروا سکیں۔ احباب جماعت نے یا جماعتی طور پر جماعت کی کسی کتاب کا کسی زبان میں بھی ترجمہ کرنا ہو یا کوئی کتاب یا فولڈر چھپوانا ہو تو حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنص العزیز کی یہ ہدایت ہے کہ اس کی باقاعدہ وکالت تصنیف کی وساطت سے اجازت حاصل کرنی ضروری ہے۔ یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے قبل جب حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنص العزیز نے 100 زبانوں میں تراجم قرآن کا اعلان فرمایا تھا تو جنرل ضیاء الحق نے بھی سن 1984 کو 15ویں صدی ہجری کے آغاز میں جشن منانے کا بغیر کسی جواز کے اعلان کرتے ہوئے اسلام آباد میں نیشنل ہجرہ کونسل کا ادارہ قائم کیا، لیکن اس کا حشر یہ ہوا کہ اس کونسل کو ہی ختم کر دیا گیا اور وہ صرف 9 کتابیں شائع کروا سکے جو اس وقت بند پڑی ہیں اور ان کی اشاعت نہیں ہو رہی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی مدد ہمیشہ معمور من اللہ اور اس کے خلفاء کی جماعت کو ہی ہوا کرتی ہے جو نیک نیتی سے اسی کے حضور نذرانے پیش کرتے ہیں۔ ایسے معاملات میں بڑی بڑی ریاستوں کی پیٹرول کی لاکھوں اربوں ڈالرز کی حمایت اور امداد بھی کام نہیں آیا کرتی۔ آپ نے جماعت احمدی کی بارآور کوششوں کا معمولی سا تذکرہ سن لیا۔ دوسری طرف میں نے عرض کیا کہ اس نیشنل ہجرہ کونسل ادارے کو صرف 9 کتب شائع کرنے کی توفیق مل سکی، اور ضیاء الحق صاحب کی ہلاکت کے بعد صدر پاکستان غلام اسحاق خان صاحب نے اس ادارے کو ہی ختم کر دیا، اور کیوں نہ ہوتا، آنکھیں کھول کر دیکھنے والوں کے لیے اس میں بہت سے عبرت کے سامان ہیں۔ خدا تعالیٰ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 45 میں، جس کی میں نے ابتدا میں تلاوت کی تھی، فرماتا ہے کہ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے چلے جاتے ہیں تو کیا وہ پھر بھی غالب آ سکتے ہیں؟ اس میں یہی فرمایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ مخالفین کی زمین کو کم کرتا چلا جا رہا ہے اور مؤیدین من اللہ کی زمین کو بڑھاتے ہوئے ان کو تعداد میں بھی بڑھاتا چلا جا رہا ہے اور برکات میں بھی بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ پس وہ جو جماعت کے ہاتھوں میں کشکول دینے کے دعوے دار تھے اور تبلیغ کو بند کرنا چاہتے تھے، ان کا اپنا نام و نشان تک مٹ گیا، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ خدا تعالیٰ کے فضل جماعت پر خلیفہ وقت کی اقتداء میں بڑھتے ہی چلے گئے اور برابر بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہو کر رہنا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مخالفین کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور اسی پر میں اپنی گزارشات کو ختم کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں، یاد رکھیں کہ اگر آپ اس قدر دعائیں کریں کہ زبانوں میں زخم پڑ جائیں اور اس قدر رو رو کر سجدوں میں گریں کہ ناک گھس جائیں اور آنسوؤں سے آنکھوں کے حلقے گل جائیں اور پلکیں جھڑ جائیں اور کثرت گریہ و زاری سے بینائی کم ہو جائے اور آخر دماغ خالی ہو کر مرگی پڑنے لگے یا مالی خلیہ ہو جائے، تب بھی وہ دعائیں سنی نہیں جائیں گی، کیونکہ میں خدا سے آیا ہوں۔ جو شخص میرے پر بد دعا کرے گا وہ بد دعا اسی پر پڑے گی۔ زمین 40 وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔